ختم نبوت کا معاملہ بہت نازک بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد قیامت سے پہلے 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 30 بڑے بڑے نبی آئیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے کتابوں کی تاریخ پڑھیں گے، کتاب ائمہ تلبیس ایک کتاب کا نام ہے، اس میں حضور کے زمانے سے لے کر کے اب تک آج سے 50-60 سال تک مرزا قادیانی تک جتنے بھی جھوٹے نبی آئے ان تمام کا تذکرہ کیا گیا۔ ان کی فہرست کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے، کئی سو ہو جاتے ہیں، 200-300 لوگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے جو الفاظ ہیں ثلاثون دجالون کذابون، یہ بڑے بڑے دجال ہوں گے، یہ بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، یہ چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے، یعنی ان کا اثر رسوخ ہوگا۔ جیسے مسلمہ کذاب کی اپنی ایک فوج تھی، ایک جماعت تھی، لشکر تھا اس کے پاس، طاقت تھی، قوت تھی، لیکن جیسے ہی مسلمہ مرا وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسود عنسی حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حضور کے انتقال سے پہلے اس کو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ طلحہ یہ شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے ایمان قبول کر لیا۔ سجاح نام کی ایک لڑکی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی بعد میں ایمان قبول کیا۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ چلا، بڑے بڑے لوگ، اس میں سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے نبی ہے، لیکن لوگوں نے مارا پیٹا اس کو، تو کیسا نبی ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، جب اس کو بولتے تو وہ توبہ کر لیتا، اس کا فتنہ ختم ہو جاتا۔ ایسوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا، بھیڑ اکٹھا کر لی، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی، کہا کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ صرف دنیا کمانے کے لیے کیا تھا، میں جھوٹا ہوں، میں نبی نہیں ہوں، توبہ کر کے مرا ہے وہ۔ تو ایسے لوگ بہت سے دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آخر میں توبہ کر لی، یا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد یہ جھوٹا تھا تو اس کا فتنہ وہیں پر ختم ہو گیا، آگے فتنہ نہیں بڑھا۔ لیکن ایسے لوگ جن کا فتنہ بڑھتا رہے گا اور بڑھتا چلا گیا، ان کی طاقت و قوت ہے، ایسے 30 لوگ مراد ہیں۔ اس لیے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ مراد یہ ہے کہ اس سے ذی وجاہت لوگ جن کے پاس طاقت و قوت ہوگی، ایسے 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، اور ابھی پتہ نہیں کہ کتنے لوگ آ چکے ہیں، 15 سے 20 تو قریب آ چکے ہیں، لیکن ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں۔ اور جیسے اس زمانے میں یہ ہندوستان کے اندر جو مرزا غلام قادیانی جو اپنے آپ کو نبی بنایا تھا، اس کی سرپرستی باضابطہ وہ انگریز کرتے تھے، لیکن دنیا سے مر جانے کے بعد 1908 میں مرا ہے وہ، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ فتنہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ دنیا کے ہر ملک میں پایا جاتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں، بلکہ ہر شہر میں تقریباً ان کی شاخیں موجود ہیں، اور آج بھی برطانیہ لندن کے لوگ، وہاں کی جو حکومت ہے ان کی سرپرستی کرتی ہے، اور یہ مسلمانوں کو ایمان سے پھرانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے جو عالم اسلام پر سانپ کی طریقے سے چڑھا ہوا ہے، ڈنک مار رہا ہے۔ ایسے فتنوں سے بچنا، اس کی معلومات کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ایسے 30 بڑے بڑے آئیں گے، اور ابھی کتنے باقی ہیں وہ کہاں سے پیدا ہو جائیں گے معلوم نہیں ہے، لہذا یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی، صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول، اور صرف پیغمبر نہیں بلکہ آخری پیغمبر، امام الانبیاء بھی ماننا ہے اور آخر الانبیاء بھی ماننا ہے۔ اس بات کا ایمان اور اس بات پر عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، رسولوں کے رسول بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی کسی طرح کا کیسا بھی آدھا، پورا، تھوڑا، زیادہ، اوپر نیچے، کیسا بھی آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔
یہ حضور کے کمالات میں سے ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم کمال ہے، حضور کا تمغہ امتیاز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا یہ بلا شرکت غیر آپ کا سب سے اہم تاج ہے، یہ اس میں کوئی نبی شریک نہیں ہے۔ اور حضور جیسے زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، ویسا ہی رتبہ کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں۔ وہ ختم نبوت مرتبی بھی ہیں، خاتم النبیین مرتبی، یعنی رتبے میں بھی جتنے بھی رتبے ہو سکتے تھے دنیا میں، جتنے بھی کمال بڑے بڑے ہو سکتے تھے، جتنے بھی امتیاز ہو سکتے تھے، وہ سب حضور پر ختم ہو گیا۔ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے 3 معنی ذکر فرمایا۔ اس میں ختم نبوت زمانہ کے اعتبار سے حضور آخری نبی ہیں، رتبے کے اعتبار سے حضور آخری نبی ہیں، اس کو ختم نبوت مرتبی کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی پیغمبروں کی صفات و کمالات یا دنیا میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی بڑے کمال یا صفات یا خوبیاں پیدا کر سکتا تھا یا کسی کو دے سکتا تھا، وہ سب حضور کو دے کر کے ختم کر دیا گیا۔ اب حضور کے جیسے خوبی والا، حضور کے جیسے کمال والا، حضور کے جیسا جمال والا، حضور کے جیسا صفات والا، حضور کے جیسا اچھائی والا، حضور کے جیسا بھلائی والا قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس بات پر بھی ایمان رکھنا، یہ ختم نبوت مرتبی ہے۔